شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو کن فیکون کا مالک ہے۔ معزز سامعین، میں سید ندیم حیدر اپنے یوٹیوب چینل اسلامک نالج SNH کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج آپ لوگوں کے لیے جو ویڈیو پیش کر رہا ہوں اس میں ابراہیم علیہ السلام اور اس وقت کے بادشاہ نمرود کی مکالمات کے حوالے سے ویڈیو آپ لوگوں کو پیش کی جائے گی، اور اس ویڈیو میں بتایا جائے گا کہ نمرود اور ابراہیم علیہ السلام کے درمیان کیا مکالمات ہوئے۔ آئیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 258 آپ لوگوں کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فآت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ کیا تم نے اس شخص کے حال پر غور کیا جس کو اللہ نے سلطنت کیا دے دی تھی کہ وہ اپنے پروردگار کے وجود ہی کے بارے میں ابراہیم سے بحث کرنے لگا۔ جب ابراہیم نے کہا کہ میرا پروردگار وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی، تو وہ کہنے لگا میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا اچھا، اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم ذرا اسے مغرب سے تو نکال کر لاؤ۔ اس پر وہ کافر مبہوت ہو کر رہ گیا، اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یہ بابل کا بادشاہ نمرود تھا جو خدائی کا بھی دعویٰ دار تھا۔ اس نے جو دعویٰ کیا کہ میں زندگی اور موت دیتا ہوں، اس کا مطلب یہ تھا کہ بادشاہ ہونے کی وجہ سے جس کو چاہوں موت کی گھاٹ اتار دوں، اور جس کو چاہوں موت کا مستحق ہونے کے باوجود معاف کر کے آزاد کر دوں، اور اس طرح اسے زندگی دے دوں۔ ظاہر ہے کہ اس کا جواب قطعی طور پر غیر متعلق تھا، اس لیے کہ گفتگو زندگی اور موت کے اسباب سے نہیں، ان کی تخلیق سے ہو رہی تھی۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ یا تو موت اور حیات کی تخلیق کا مطلب ہی نہیں سمجھتا، یا کٹ ہچتی پر اتر آیا ہے، اس لیے انہوں نے ایک ایسی بات فرمائی جس کا اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا، مگر لاجواب ہو کر حق کو قبول کرنے کے بجائے اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید کیا، پھر آگ میں ڈالنے کا حکم دیا، جس کا ذکر قرآن کریم نے سورہ انبیاء آیت نمبر 68 سے 71، سورہ عنکبوت 24 اور سورہ صافات آیت نمبر 97 میں فرمایا ہے۔